یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے اس لحاظ سے کہ یہاں مومن کی صفت بیان کی گئی ہے، ایک ایسی صفت اگر وہ ہر اسلام قبول کرنے والے مسلمان کے اندر پیدا ہو جائے، یعنی کہ ہر کلمہ گو شخص مومن کے درجے پر پہنچ جائے تو پھر معاشرہ جو ہے نا گل و گلزار بن جائے۔ کوئی بھی مومن جو ہے وہ دوسرے مومن کے خلاف اپنے دل میں بغض اور کینہ اور بدگمانی اس طرح کی کچھ بھی چیز وہ اپنے دوسرے مومن بہن بھائی کے لیے نہیں رکھ سکتا۔ یہ سب فطری جذبات ہیں، انسان کے اندر حسد، بغض، کینہ فطرتاً یعنی اس کے اندر یہ چیزیں ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اس کے اندر الہام کر دیا گیا فجور کو بھی، یعنی کہ جو بری خصلتیں ہیں وہ بھی اس کے اندر موجود ہیں، اور اس کے اندر اللہ کا نور بھی موجود ہے، یعنی دونوں چیزیں موجود ہیں۔ جو ہی نیگیٹو خیالات اور برائی کی باتیں اس کے اندر ابھرتی ہیں، کسی کو دیکھ کر بغض، حسد اور کینے کے جذبات، اس طرح کا کوئی بھی نیگیٹو گمان دل میں جو ہی پیدا ہوتا ہے، مومن اسی وقت کیا کرتا ہے؟ مومن اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ جب کسی پر نعمت دیکھو تو فوراً ماشاءاللہ کہہ دو کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ جب اللہ کا جی چاہا تو اللہ نے اس کو دے دی۔ تو ہر مومن جو ہے وہ دوسرے مومن کی عزت کا رکھوالا ہوتا ہے۔ اس کی بیک پر بھی کسی کو نہیں پتا کہ میرا جو دوست ہے وہ پیچھے سے میرا سچا دوست ہے یا پیچھے سے میری وہ غیبت اور چغلی اور بیک بائٹنگ اس میں سبقت لے جاتا ہے، یہ کسی کو نہیں پتا۔ ہاں، کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ میرا دوست حقیقی دوست ہے؟ کیسے پتہ چلتا ہے؟ اس کے ایمان سے۔ اگر اس کا ایمان اعلیٰ درجے کا ہے تو وہ کبھی بھی اپنے دوست کی پیٹھ پیچھے اس کی پیٹھ میں چھرا نہیں کھونپتا۔ آج کیا ہے؟ آج ہم دوستوں سے محروم ہو گئے ہیں، آج ہمیں اچھے ساتھی نہیں ملتے، اچھی کمپنی نہیں ملتی۔ کیوں؟ کیونکہ بغض اور کینہ اور حسد جو ہے نا یہ ہمارے دلوں میں جڑ پکڑ چکا ہے۔ تو مومن جو ہے اس کے دل میں یہ کبھی جڑ نہیں پکڑتا۔ اس لیے ہمیں جب بھی کوئی نیگیٹو خیالات آنے لگے ہمیں فوراً اپنے ایمان کا تجزیہ کرنا ہے اور اس آیت کو یاد کر لینا ہے کہ مومن ہی مومن کا مددگار ہے، مومن ہی مومن کا دوست ہے۔ اگر میرا ایمان اچھا ہے تو کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بے ایمان دوست دے۔ اگر کوئی بے ایمان دوست میری جانب دوستی کا ہاتھ بڑھا بھی لے، میں اسے دوستی کر بھی لوں، تو کچھ ہی عرصے میں اللہ تعالیٰ ہم میں جدائی ڈال دیں گے، کیونکہ یہ قدرت کا قانون ہے کہ دوست جو ہے نا اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ جو اگر ایک دوست پازیٹیو ہے تو اس کا دوست بھی پازیٹیو ہوگا۔ ایمان والا جو ہے نا وہ ایمان والے کی دوستی میں ہی رہے گا، اور یہ ایمان والے کے اوپر اللہ کی بڑی بلیسنگ ہوتی ہے کہ اس کو ایمان والے دوست مل جائیں۔ ادروائز کیا ہے کہ یہ بغض، کینہ، حسد، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جنہوں نے معاشرے سے خوشیوں کو دوچ لیا ہے۔ آج خوشیاں نہیں ہیں، آج لوگ ایک دوسرے کی خوشی میں بیٹھ کے بھی خوش نہیں ہیں، ایک دوسرے کے غم میں بیٹھ کے بھی غم زدہ نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دلوں میں بغض، حسد اور کینہ جو ہے نا یہ جڑ پکڑ چکا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہنا ہے کہ کیا میرے دل میں تو اپنے بہن بھائیوں، اپنے فرینڈز کے لیے کوئی ایسی نیگیٹیوٹی تو نہیں پیدا ہو رہی؟ اگر ہو رہی ہے تو ہم فوراً اپنے ایمان کا تجزیہ کریں گے اور اللہ سے دعا بھی کریں گے کہ اللہ ہمیں نفاق والے لوگوں کی صحبت سے بچا لے، ایمان والوں کی صحبت عطا فرما، آمین ثم آمین۔ تو مومنوں کی صفت یہاں بیان کر دی گئی کہ مومن مرد اور مومن عورتیں جو ہے نا وہی آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہی آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ان کا بھائی مشکل میں ہے، ایک مومن مشکل میں ہے تو دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے۔ مومنوں کو، مسلمانوں کو تو جسد واحد کی طرح کہا گیا نا کہ ایک حصے میں تکلیف ہے تو پورا جسم جو ہے نا وہ ایسے ہے کہ وہ بھی بخار میں مبتلا ہے، وہ بھی درد میں مبتلا ہو جاتا ہے اپنے بھائی کی تکلیف کو دیکھ کر۔ اور یوں ہمیں پتہ چلا کہ مومن کی صفت یہی ہے، جب ہمیں اپنے مومن بہن بھائیوں کے لیے ان کے درد جو ہے اپنے دل میں محسوس ہونے لگے تو اس بات پر ہم اللہ کا شکر بجا رہے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے اندر ایمان کی رمق جو ہے نا وہ موجود ہے۔ اور ایمان والے کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ جب ایمان والے اکٹھے ہو گئے تو ان میں پھر اگر ایک فرد کسی لمحے شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، کسی بدگمانی پہ آ کے آپس میں
پھوٹ ڈلوانے کی کوشش کرے تو مومن کا کیا کام ہے کہ وہ اس کا ادھر ہی کلا کما کر دے، اس کا ادھر ہی گلا گھونٹ دے۔ ایسی بات کا، ایسی بیٹھک ہونی ہی نہیں چاہیے جہاں بیٹھ کر ایمان والے دوسرے ایمان والوں کے بارے میں بدگمانی کریں یا بری گفتگو کریں، ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے۔ یہ بات جو ہے نا شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کر دینی چاہیے۔ یہی ایمان والوں کی صفت ہے۔ کیونکہ انسان ہے، اس سے خطائیں ہو جاتی ہیں، جو ہی خطا ہو تو دوسرا بہن بھائی اس کو روک دے، اور یہی ایمان والے کی دوستی کا ایک ثمر ہوتا ہے کہ وہ آپ کو برے راستے پر جانے نہیں دیتا، اور اگر وہ برائی کر رہا ہے، بدگمانیاں بھی پھیلا رہا ہے، غیبتیں بھی آپ کے ساتھ بیٹھا کر رہا ہے، اور آپ خاموش بیٹھے اس کی باتیں سنتے ہو اور آپ بولتے بھی نہیں ہو، اگر آپ بول نہیں سکتے تو آپ اٹھ کے وہاں سے چلے جاؤ، اس کی صحبت کو ترک کر دو۔ اگر آپ میں بولنے کی جرت نہیں ہے، آپ موجود ہو، وہ سن بھی رہے ہو، تو پھر کیا ہے، پھر ایسے شخص کو گونگا شیطان کہا جاتا ہے، اور آپ گونگا شیطان بن کے وہاں بیٹھے ہو، سب سن بھی رہے ہو، تو پھر آپ بھی اسی کے ساتھ شمار کیے جاؤ گے۔ آپ منع کرو، منع نہیں کرنے کی جرت تو وہاں سے ہٹ جاؤ۔ اور ان کی اگلی صفت کیا بیان کی گئی ہے کہ وہ نماز کو قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اپنا رحم فرمائیں گے، اور بے شک اللہ زبردست ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے۔